إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم سب کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میرا تذکرہ خیر میرے بعد رکھنا، میرے بعد خیر کے نام کے ساتھ میری پہچان ہو، لوگ مجھے یاد کرتے رہیں۔ محترم بھائیوں، آج آپ دیکھ لیں، ہم ہر نماز میں جو ہے نا درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو محترم بھائیوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو چیزیں مانگیں گے نہیں تو عطا بھی نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا تذکرہ خیر ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ خیر کر دیا۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنی چاہیے، اور ہمارے دل میں بھی اس بات کی تمنا بھی ہونی چاہیے، اللہ میری زندگی میں بھی مجھے خیر کے ساتھ لوگ یاد کریں، شر کے ساتھ میری ناموری نہ ہو، میری شہرت نہ ہو، کہیں بات ہو تو میرے اچھے کام کی وجہ سے کوئی تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے، اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تب بھی کوئی ریفرنس دینا پڑے، حوالہ دینا پڑے، تو جہاں اچھا کوئی کام ہو تو وہاں میرا نام آنا چاہیے۔ تو محترم بھائی، ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک کامیاب شخصیت،
ان کا آج تذکرہ کروں گا جن کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے. ان کی زندگی کے چند اسباق آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ابھی تازہ ہمارا رمضان گزرا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی ساری عبادات قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں نیکیوں کی توفیق دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان تک بھی یہ سلسلہ جاری رکھے، مستقل مزاجی سے ہم کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگلا رمضان بھی ہم سب کے اللہ تعالیٰ مقدر میں کر دے. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری زندگی میں پھر یہ رمضان لے آئے تاکہ ہم اور اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا رمضان المبارک کی عبادات کریں. محترم بھائیوں، ایک بات یہ دیکھنے میں آئی ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ کئی چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، میرے فائدے والی ہے. ہم تقریریں سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جلسے سنتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا، سچی بات ہے محترم بھائیوں، اس میں نا ہمارا دل فوری طور پر قبول نہیں کرتا بات کو. ہمارا دل گواہی دیتا ہے بات ٹھیک ہے، اس پر ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، بات حق بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے. تو لیکن نہ ہم اس کے لیے فوری طور پر نہ ہمارا دل مانتا نہیں، یعنی بے عملی والی زندگی بہت زیادہ ہے. محترم بھائیوں، اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا بھی کم ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دل ایسا کر دے کہ جب بھی کوئی خیر والی بات آئے میرا دل اس کو فوری طور پہ تسلیم کر لے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اے اللہ میرے دل کے اندر ایسا تو اپنا خوف ڈال دے، ایسا ڈر ڈال دے. ابھی دیکھیں ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی میں نے دعائیں مانگی ہیں، کبھی میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں سب سے زیادہ اپنا خوف پیدا کر دے. اور ہمارے نبی تو کتنی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ اگر ظاہر ہو یعنی لوگوں کے درمیان میں ہوں یا میں تنہائی میں ہوں، اکیلے میں ہوں، اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ دونوں مواقع پر ہی ظاہر و باطن میں اللہ میرے دل کے اندر اپنا ڈر ڈال دے، میرے دل کے اندر تیرا خوف آ جائے. محترم بھائیو، اس طرح کی چیزیں آج ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں. سارا کچھ مانگ لیں گے، اولاد کے لیے، مکان، ضروریات، سارا کچھ، لیکن جو چیزیں ہمیں جنت تک لے کر چلی جائیں اور وہ کون ضروری چیزیں، اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، مکہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قیامت والے دن غبار کی طرح اڑا دے گا، ضائع کر دے گا. محترم بھائی دیکھو کتنی بد نصیبی والی بات ہوگی کہ اگر کسی شخص کی پوری زندگی کی کمائی اور پھر دوبارہ کوئی چانس بھی نہیں ہے نا. ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ موقع مل جائے دوبارہ، بھئی تیرے کام جو بھی تیری نیکیاں تھے ضائع کر دی، ابھی دوبارہ تو شروع کر، ابھی چانس بھی ختم ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بندے کی نیکیاں قیامت والے دن غبار کی طرح اڑا دے، ضائع کر دے. محترم بھائیو، صاف پھر یہی بات ہمیں نظر آتی ہے، سامنے تو پھر جہنم ہی نظر آتی ہے، کیونکہ نیکیاں ہی نہیں ہیں. اس دن تو فیصلہ جنت اور دوزخ کا نیکی اور بدی کی بنیاد پر ہونا ہے. تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے فوری سوال کر دیا، اللہ کے نبی ان لوگوں کی نشانیاں تو ہمیں بتلا دیں کہ جن کی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کو غبار کی طرح اڑا دے گا. اللہ کے نبی ان کی نشانی تو بتلا دیں، یہ نہ ہو ہم میں وہ بات آ جائے. محترم بھائی، آج ہم سب کو بھی یہ سوال کرنا چاہیے، ایسے جیسے اللہ کے نبی ہمارے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں غبار کی طرح اڑا دیں گی. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ جو اللہ کے نبی نے جن لوگوں کی نشانیاں بتائیں، کہیں میرے اندر تو وہ خامی نہیں آ گئی؟ اگر آ گئی
تو پھر ہمارے نبی کی بات تو سچ ہے، حق ہے، پھر ایسا ہونا ہے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے غبار کی طرح اڑانا ہے، ان کو ضائع کرنا ہے، پھر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کی نشانی تو بتلا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صحابہ کرام کو نشانی کیا بتلائی؟ فرمایا وہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے، یعنی تہجد گزار بھی ہوں گے۔ خامی ان کے اندر کیا ہوگی؟ یعنی تمہارے میں سے لوگ ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، خامی ان کے اندر کیا ہوگی؟ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہر شخص ان کو متقی سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے، کیونکہ کبھی اس نے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ لوگوں کے سامنے وہ گناہ کرے۔ لوگ اس کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ہے کہ کبھی اس کو ہم نے کبھی کوئی گناہ والا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کی تنہائیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ لوگوں کا اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو نماز پڑھتا اور یہ کرتا ہے، تو نے داڑھی رکھی ہوئی تو یہ کرتا ہے، تو نے پردہ کیا ہوا ہے تو یہ کرتی ہے، تو روزے رکھتا ہے تو یہ کرتا ہے، تو کس فیملی سے تیرا تعلق ہے اور تو کام کیا کرتا ہے۔ لوگوں کے اندر میری رسوائی نہ ہو جائے، میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میری خواری نہ ہو جائے، میرا کوئی نام نہ رہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ایسے محسوس کرواتا ہے کہ میں نے تو جیسے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں نا۔ لیکن جب تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات تو ہے، اللہ کی ذات، آج مجھے وہ تو دیکھ رہی ہے۔ یہ اس سے کہتا ہے میں نے تو اپنے آپ کو سیو کر لیا، محفوظ، مجھے کون سا کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات کبھی بھی نہیں آتی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن پھر کہے گا جب تیرے دل میں میرا ہی ڈر نہیں رہا تو پھر مجھے تیری نیکیوں کی کیا پرواہ ہے، مجھے تیری نیکیوں کی کیا پرواہ ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بہت خطرناک بات ہے، ہمیں اپنا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب تنہائی ہو تو وہ ہماری سب سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کون سا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی کرنے لگوں، اللہ کے نبی کیا دعا کرے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک۔ اللہ میرے دل کے اندر اتنا اپنا ڈر ڈال دے، اتنا خوف ڈال دے کہ جب میں تیری کوئی نافرمانی کرنے لگوں، گناہ کا کام کرنے لگوں، اللہ میرے اور تیری نافرمانی والے کام کے درمیان میں تیرا ڈر حائل ہو جائے، دیوار وہ بن جائے۔ آج ہمارے تو کتنے لوگ ہیں کھلے عام گناہ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، سب کو پتہ ہے یہ رمضان کا نمازی ہے، سب کو پتہ ہے یہ روزہ نہیں رکھتا، سب کو پتہ ہے یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، چھپا یہ تو کھلے عام گناہ کرتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میرے دل کے اندر اتنا اپنا ڈر اور خوف ڈال دے کہ جب تیری کوئی نافرمانی والا کام آ جائے، اللہ تیرا خوف حائل ہو جائے، میں اس کام کو کر ہی نہ سکوں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے تو ایسی اطاعت کی توفیق دے دے، ایسی میرے اندر اطاعت تو ڈال دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے اتنی تو نیکی کی توفیق دے دے، اپنی بات کو ماننے کی توفیق دے دے کہ یہ میری اطاعت، تیری اطاعت مجھے جنت تک پہنچا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت پر میرے دل کو پھیر دے، مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا۔ محترم بھائیو، آج ہماری دعاؤں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، جب ہم مانگتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں توفیق بھی نہیں ملتی۔ میرا جہاں میرا دل چاہتا ہے میں بات مان لیتا ہوں، جہاں میرا دل نہیں چاہتا میں بات نہیں مانتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے نہیں ہوتی، میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں۔
اس پر مجھے ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ پچھلے دنوں بڑے بڑے شہروں کے اندر کچھ نام نہاد عورتوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہ کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ میں عام تو یہ بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے، اگر اس کا گہرائی سے اگر اس کا جائزہ لیں، اس جملے کا، اس نعرے کا، تو سچی بات ہے آج ہم میں سے ہر بندہ اسی طرح نظر آتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، میرا دل چاہے میں اولاد کو جو مرضی کروں، میرا دل چاہے میں جیسے مرضی مال کماؤں، میرا مال میں جہاں مرضی خرچ کروں، میرا ٹائم، میرا گھر، میری گاڑی، میرا فلاں، میرے فلاں، میری صلاحیت، میرا عہدہ، تو ہم کہاں اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں لاتے؟ محترم بھائی، آج ہم میں سے کئی لوگوں کا بالکل اسی طرح کا نعرہ ہے، ہم روڈوں پر نہیں نکل رہے لیکن غیر محسوس طریقے سے ہم یہی بات نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے تو ایسی اطاعت کی توفیق دے دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ محترم بھائیوں، آج ہم سب بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کانوں کی نعمت سے نوازا ہے، کان ان کو دیے لیکن وہ سن نہیں سکتے، ان کو سننے کی طاقت نہیں دی ہوئی۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں، ہر کتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں اور اس کا اجر بھی کماتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ سننے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں لوگ، سننے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے سننے آتے ہیں لیکن ان کو بات میں مزہ نہیں آتا، وہ بد دل، وہ بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، میرے مطلب کی تو یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ محترم بھائیوں، وہ جب مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ اٹھ کے جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی مجلس میں، جمعے میں، پروگرام میں، کسی نشست کا حصہ تو بنتے ہیں لیکن ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے، بات بھی ٹھیک ہے، بات سنتے بھی غور سے ہیں لیکن اٹھتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، دل نہیں مان رہا بھی، کہتے باتیں سب ٹھیک ہے، کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہے، بات بھی خوشی سے سن رہے ہیں، مزہ بھی ان کو آ رہا ہے لیکن اٹھتے ہوئے کوئی عزم نہیں کر کے اٹھتے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ میرے فائدے کی بات ہے، یہ مجھے جہنم میں لے کے جائے، جہنم سے بچائے گی، یہ مجھے جنت میں لے کر چلی جائے گی، ساری ہر چیز کا اس کا دل گواہی دے رہا ہے لیکن ماننے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، فوری طور پر عمل کے لیے اس کا دل اس کو آمادہ نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، وہ 2-4 دن گزرتے ہیں پھر شیطان اس کو بھلا دیتا ہے اور یہ بھی اسی بندے کی طرح ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں آتا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو بندہ غور سے بات کو سنتا بھی ہے، یعنی باڈیلی بھی پریزنٹ ہے، جسمانی طور پر بھی حاضر ہے، دماغی طور پر بھی حاضر ہے، بات کو غور سے اس نے سنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل میں تہیہ کرتا جا رہا ہے، عزم کرتا جا رہا ہے، ارادہ کرتا جا رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے دے، مجھے اس بات کی بھی توفیق دے دے، ساتھ ساتھ اس کو کرنے کا عہد کرتا جا رہا ہے، عمل کی طرف اپنے آپ کو راغب کر رہا ہے۔ محترم بھائیو، یہی شخص کامیاب ہے کہ خیر کی بات آئی فوری طور پر اس کو قبول کر۔ ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق ملنی کہ نہیں ملنی۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، کام کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے، لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں لکھواتا جب تک کر نہ لے، جب تک کر نہ لے۔ اور جب بندہ نیت کے مطابق نیکی کی اس نے نیت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چانس دے دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، کئی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، کہیں پر زندگی ہی نہیں رہتی، زندگی ان کا ساتھ نہیں دیتی، زندگی کے لمحات پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی نیت کی بنا پر جو ہے ان کو اجر دے دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، مشہور وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل کر رکھے تھے۔ تو اس نے جو ہے وہ
اس کو خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں تو مجھے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو فلاں جگہ چلا جا اور اس عالم سے جا کے پوچھ لے. اس نے کہا بھی تیری تو کوئی معافی نہیں ہے. اس نے پکڑ کے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر دیے. پھر اس کو احساس ہوا کہ یار میں تو گناہ گار ہوں, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں ایک عالم ہے, اس سے جا کے مسئلہ پوچھو. اس سے جا کر جب اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا بھی اگر تو خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے آ گیا ہے تو تیری توبہ میں کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی. تو اس نے اس کو رہنمائی دے دی. لیکن اس نے ساتھ ایک بڑی اہم بات بتائی جس کا محترم بھائیوں آج ہم خیال نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ جس علاقے کے اندر تو رہتا ہے نا, جس بستی, جس دیہات کے اندر, جس شہر کے اندر تو رہتا ہے, جس محلے میں رہتا ہے, اگر تو چاہتا ہے نا دوبارہ تیرے سے یہ غلطی نہ ہو تو ان لوگوں کو چھوڑ دے. جب تک تو اپنی سوسائٹی کو نہیں چھوڑے گا نا تو جب تک تیرے ادھر تبدیلی دوبارہ تو پھر یہ گناہ کر بیٹھے گا. اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں نیک لوگ بستے ہیں, آپ اپنی اس بستی کو چھوڑو اور ادھر چل دو. اس نے اس کے مشورے پر عمل کیا کیونکہ وہ مخلص تھا, وہ اپنی اصلاح چاہتا تھا. ابھی وہ بستی کی طرف جا رہا ہے, راستے میں اس کی زندگی کے جو سیکنڈ تھے وہ پورے ہو گئے. فرشتہ روح قبض کرنے آ گیا. ادھر سے عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے. محترم بھائیو 100 قتل کر رکھے, 100 قتل کر لیے, نیکی کوئی نہیں, ابھی نیکی کوئی بھی نہیں ہے, 100 قتل کیے ہوئے ہیں. لیکن اس نے خلوص نیت سے عہد کر لیا تھا, ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے, اور یہ بھی کر لیا تھا کہ بقیہ زندگی اچھی بھی گزارنی ہے, نیک لوگوں کے ساتھ گزاروں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان آپ فیصلہ کرو. فیصلہ کیا کیا کہ پیمائش کرو فاصلے کا, کہ جب برے لوگوں کی بستی سے یہ چلا ہے, نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے, تو فاصلہ کم کس طرف رہ گیا ہے. آیا پیچھے سے کم اس نے طے کیا ہے یا جس طرف جا رہا تھا ادھر تھوڑا سا باقی فاصلہ ہے. تو جب پیمائش کی گئی تو نیک لوگوں کی طرف جہاں جا رہا تھا وہاں فاصلہ کم کر لیا, اس نے فاصلہ زیادہ طے کر کے اس طرف آ گیا تھا. اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے. اس لیے محترم بھائیو لازمی نہیں, اس لیے ہمیں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں. غلطی ہو جائے تو فوری طور پر ہم وہ کریں. محترم بھائیو میں آپ سے سامنے بات یہ کر رہا تھا, آج میں آپ کے سامنے ایک کامیاب شخصیت کا تذکرہ کروں گا جو ہمارے لیے زندگی میں ہماری بہت زیادہ ایک معاون وہ ہوگا ثابت. وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چند اسباق. محترم بھائیو موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہ شہر میں نکلے, دیکھا کہ 2 بندے جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک قبطی تھا جو فرعون کا ساتھی تھا, اور انہوں نے تو ویسے ظلم ڈھائے ہوئے تھے, روز کا ان کا تماشا تھا کہ ظلم کرتے تھے. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل کا تھا, اسرائیلی تھا. تو جو جھگڑ رہے تھے تو جو فرعونی تھا, فرعون کا ساتھی تھا, قبطی تھا, وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تو میری مدد کر. اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی کہ یار دیکھو یہ ظلم کر رہا تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو ایک مکہ انہوں نے مار دیا. کوئی نیت یہ نہیں تھی, کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنا ہے, ایسی کوئی نیت نہیں تھی. لیکن انہوں نے جب مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ظلم کر رہا تھا تو وہ تو وہاں پر مر گیا, یعنی وہ موت واقع ہوگی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا تھا, لیکن فوری طور پر ان کو احساس ہوا میری غلطی ہے یہ اس میں. اللہ تعالیٰ سے فوری دعا کرتے ہیں, اللہ میں نے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے کو معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. لیکن یہ قتل تو ہو چکا تھا. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا شہر کا, وہ مخلص شخص تھا, وہ خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. کہنے لگا کہ یہاں کے فرعون اور اس کے جتنے سردار ہیں نا وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے. یہ کوئی فسادی آ گیا نعوذ باللہ, اس کو قتل کرنا ہے, تیرے قتل کے وہ منصوبے بنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے جو ہے نا وہاں سے بھاگ نکلے. کہاں گئے؟ پھر مدین کے علاقے میں چلے گئے. محترم یہ پیچھے جو میں نے بات کی وہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی, غیر ارادی طور پر ان سے غلطی ہو گئی. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ
یعنی جان بوجھ کے بھی غلطی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، گناہ ہو جائے فوری طور پر نادم ہو مانگ لے۔ لیکن محترم بھائی ہم سب کو یہ پتہ ہے ہم کئی کام تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ہے غلط اور میں پوری زندگی سے کر رہا ہوں، تو اس کو تو خاص طور پر ہمیں فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی حالت میں میری موت آ جائے۔ محترم بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس بندے کو بخش دو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے دو ایسے مسلمان جن کو آپس میں بات چیت بند کیے ہوئے 3 دن سے زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کوئی نیکی بھی نہیں لکھو۔ محترم یہ کتنی خطرناک بات ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ، حج، ساری نیکیاں کر رہا ہوں، والدین کی خدمت، قرآن مجید کی تلاوت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مدد، سارا کچھ، لیکن میں اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوئے مجھے 3 دن سے زیادہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رکھا ہے فرشتوں کو، اس کی کوئی نیکی کھاتے میں لکھنی نہیں۔ محترم بھائیو، اگر ہم روز پیمنٹ جمع کروا رہے ہوں مسلسل مہینے سے بینک میں، اور بعد میں اسٹیٹمنٹ نکلوائیں، بیلنس شیٹ نکلوائیں، اور وہ کہے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں تو بیلنس 0 ہے اور میں نے تو روز 1,00,000 2 لاکھ روپے جمع کرواتا گیا، تو میں بہت فکر مند ہوں گا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے رقم جمع کروائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے بیلنس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، جس طرح دنیا کے مال کے لیے مجھے فکر مند ہونا چاہیے، مجھے اپنی نیکیوں کے لیے اس سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نیکیاں کر تو رہا ہوں لیکن میرے بیلنس میں ہی نہیں ہے، انٹری نہیں ہو رہی، فرشتے درج ہی نہیں کر رہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کسی سے معاملہ ہو جائے، 2 مسلمان ناراض ہو جائیں، ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے کو جا کے سلام کرے، اگر وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے دونوں اجر میں شریک ہو جائیں گے، نہیں تو پہلا بری ہو جائے گا، دوسرا گناہ گار رہے گا۔ اس میں ہمیں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے پہلا جو سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے وہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ غلطی جان بوجھ کر ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے، فوری طور پر ہمیں جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے کامیاب شخص کی پہلی نشانی۔ دوسرا محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر مدین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس سے لوگ جو ہے نا اپنے جانوروں کو بھی پانی بھی پلاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ پانی انہوں نے پلا لیا تو کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ پتھر بعد میں رکھا، کچھ میں یہ بتایا کہ پہلے رکھ دیا۔ تو آج ایک میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جب وہ پانی پلا کر چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اس کے اوپر کنویں کے اوپر ڈھانپ دیا، اور وہ پتھر جو 10 لوگ اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے اٹھا کے اس پر کنویں پر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جب وہ پانی پلا رہے تو وہاں پر کچھ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوں اور اپنے جانوروں کو کنویں پر جانے سے روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ لوگ سارے پانی پلا رہے ہیں اور یہ لڑکیاں ایک سائیڈ پر ہو کر جو ہے نا اپنے جانوروں کے لیے کھڑے ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ اس رش کے اندر گھس کر پانی نہیں پلا رہی، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کے طور پر پوچھ لیا کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی اگر پریشانی کو مسئلہ ہے تو آپ بتائیں۔ تو وہ لڑکیاں یہ بتانے لگی کہ ہمارے گھر پر مردوں میں ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے ہمارے والد، اور وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، لہٰذا مجبوری کی صورت میں ہمیں جانوروں کو لانا پڑتا ہے اور ہم جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن ہم جب لوگ پانی پلا لیتے ہیں، جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ یعنی ان کے اندر ایک حیا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ رش کے اندر گھس کر اپنا پانی نہیں پلاتی تھی۔ ان کے اندر یہ خوبی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سائڈ پر کھڑی ہیں، لوگ چلے گئے، اس کے بعد آرام سے پانی پلایا اور جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد سائے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، کئی دفعہ ہم کسی بندے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا مجھے صلہ دینا ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ دشمن میرا تعاقب نہ کر رہا ہو، میرا پیچھا نہ کر رہا ہو، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، مکان کوئی نہیں، کوئی غم سننے والا کوئی نہیں، کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اس بچیوں کی مدد کی، اس کے بعد وہ سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب انی انزلت الی من خیر فقیر۔ تو جب یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو میری طرف کوئی خیر نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ تو میرے حق میں کر دے۔ محترم بھائی جیسے یہ دعا کی تو اس کے بعد کیا ہوا، بچیاں تو پانی پلا کے چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بچیاں گھر پر چلی گئیں انہوں نے اپنے ابا سے سارا تذکرہ کر دیا کہ ابا اس طرح آج ہمیں ایک بندہ ملا اور انہوں نے اس طرح آج ہماری ہیلپ کی، مدد کی ہے۔ تو اس کے ابا نے کہا، بچیوں کے ابا نے کہا کہ آپ ایسے کریں اس بندے کو بلائیں تاکہ ہم ان کو اجرت دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس کا ہمیں ان کو بدلہ دینا چاہیے۔ اس میں محترم بھائیو ایک بات ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہماری زندگی میں مختلف لوگوں کے بہت احسانات ہیں، ہمیں ہمیشہ لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی تو کافروں کا بھی شکر کو یاد رکھتے تھے، کافروں کے بھی احسانات کو یاد رکھتے تھے۔ وہ کس طرح جب طائف کے میدان میں مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی کو پناہ دی تھی اور اپنے ساتھ لے کر مکہ لے کر گئے، ان کو گھر چھوڑا، تو اس وقت جو ہے جب وہ مطعم تو مر گیا، جب جنگ بدر ہوئی، جو قیدی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے 70 قیدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشرک کو مرنے کے بعد بھی جنگ بدر کے دن جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مطعم اگر آج زندہ ہوتا اور مجھے آ کر کہتا کہ میرے ان کو رہا کر دو تو میں آج اس احسان کے بدلے میں ان کو رہا کر دیتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ گھر آ جاتے ہیں، بچی جو ہے نا ان کو بلانے گئی ہے اور وہ گھر پر آ جاتے ہیں، پھر ان کو سارا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد محترم بھائیوں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جو بچیوں کے والد تھے ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے بچیاں کچھ بات کرتی ہیں کہ اے ابا جان ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ہم اس بندے کو گھر پر مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، اجرت پر رکھ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے رکھ لیتے ہیں؟ انہوں نے اس کے اندر 2 خوبیاں دیکھی۔ 2 خوبیاں کیا دیکھی ان بچیوں نے کہ اے ابا جان اس کے اندر پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، طاقت والا ہے، یعنی یہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے مزدوری کے لیے، اس کے اندر اسکلز موجود ہیں، ہنر اس کے پاس ہے، مزدوری کے لیے جیسا بندہ ہونا چاہیے ویسا یہ اس کے اندر یہ قوت والا ہے۔ اور دوسرا ہم نے اس کے اندر خوبی یہ دیکھی ہے یہ بندہ خائن نہیں ہے، بد دیانت بندہ نہیں ہے، یہ دیانت دار بندہ ہے۔ یہ 2 خوبیاں بچیوں نے اپنے ابا کو بتائیں کہ ابا یہ قوت والا بھی ہے اور یہ دیانت دار بھی بندہ ہے۔ قوت والا انہوں نے کیسے دیکھا؟ جس اکیلے بندے نے پورا پتھر اٹھا کر جو ہے جو 10 لوگ رکھتے تھے اس اکیلے نے کنویں پر رکھ لیا۔ اور امانت دار کیسے دیکھا کہ جب یہ بچی اس کو گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی بلانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں آگے آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے چل۔ یہ انہوں نے جو ہے نا دیانت داری، امانت داری کو انہوں نے ظاہر کیا۔ تو یہ 2 خوبیوں کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے اس کو گھر پر مزدوری پر بھی رکھ لیا، اور طے یہ ہوا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ 8 سال رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایک بچی کا نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پریشانی تھی وہ کیا تھی کہ نہ خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گھر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، کھانے پینے کو بھی سارا کچھ مل گیا۔ یہ کس کے نتیجے میں ملا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرتے یہ نعمت نہیں ملنی تھی۔ اور بچیوں کے اندر کیا خوبی تھی؟ وہ حیادار تھیں، اور اس حیادار اس بچیوں کی نیکی کی وجہ سے، بچیوں کی خوبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بچی کو موسیٰ علیہ السلام کی نبی کی بیوی بنا دیا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد محترم بھائیو اس میں سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک تو احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی رکھنی چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، تو جب سامنے دیکھا دریا اور سمندر ہیں، پیچھے فرعون بھی جو ہے وہ پیچھا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، کیونکہ پیچھے تو فرعون پوری لشکر فوج لے کر آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جب سامنے دریا یا سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، فوج سر پر آنگی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمانی کی ہے۔ نیک گمانی کیا کی؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ
ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہم نہیں مارے جائیں گے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھیں گے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ آگے جو ہے جب وہ چلے جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر میرے پاس آ جا، میں نے آپ کو کتاب دینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہا تو قوم کو لے کے میرے پیچھے پیچھے آ، میں چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، بات کی، اور بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے سوال کر دیا، اے موسیٰ تو میرے پاس جلدی کیوں آیا؟ قوم کو ساتھ لے کر نہیں آیا، میں نے تجھے کہا تھا قوم کو ساتھ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کیا جملے تھے، کیا الفاظ تھے، اے اللہ میں نے تیرے پاس جلدی آنے میں اس وجہ سے جلدی کی کہ اللہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس میں سبق کیا ہے کہ محترم بھائیو، ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کر کے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور لیکن جو بندہ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے کے اندر جو ہے نا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری زندگی کا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے، کسی طرح میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔